دوستوں، اگلے زمانے میں ایک عورت تھی جو حاملہ تھی۔ جب اسے درد ہونے لگا اور بچی پیدا ہوئی تو اس نے اپنے ملازم سے کہا کہ جاؤ کہیں سے آگ لے کے آؤ۔ وہ باہر نکلا اور دیکھا کہ دروازے پر ایک شخص کھڑا ہے۔ وہ شخص ملازم سے پوچھنے لگا کہ کیا ہوا، لڑکی یا لڑکا؟ تو ملازم نے کہا کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ تو دروازے پر کھڑے شخص نے کہا کہ سن لو، یہ لڑکی 100 آدمیوں کے ساتھ زنا کرے گی، اور جو شخص اس لڑکی کے گھر میں ملازم ہوگا اسی کے ساتھ اس کا نکاح ہوگا، اور ایک مکڑی اس لڑکی کی موت کا باعث بنے گی۔ وہ ملازم وہیں سے پلٹ آیا۔ آتے ہی اس نے تیز دار چھری لے کر اس بچی کے پیٹ کو چیر ڈالا اور اسے مردہ سمجھ کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ اس لڑکی کی ماں نے یہ حال دیکھ کر اپنی بچی کے پیٹ میں ٹانکے لگا دیے اور علاج معالجہ شروع کیا، جس سے آہستہ آہستہ اس بچی کا زخم بھر گیا۔ اب ایک زمانہ گزر گیا اور ایک بلوغت کو پہنچ گئی، اور تھی بھی اچھی شکل و صورت کی، اور بد چلنی میں پڑ گئی۔ ادھر وہ ملازم جب لڑکی کو چھری مار کر فرار ہوا تو سمندر کے راستے کہیں چلا گیا اور کام کاج شروع کیا اور بہت رقم اکٹھی کی۔ کل مال سمیٹ کر بہت مدت کے بعد وہ پھر اسی اپنے گاؤں میں واپس آ گیا، اور اس نے ایک بوڑھی عورت کو بلا کر کہا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ گاؤں میں جو بہت ہی زیادہ خوبصورت عورت ہو اس سے میرا نکاح کروا دو۔ یہ بوڑھی عورت گئی، اور چونکہ اس لڑکی سے خوبصورت پورے شہر میں اور کوئی لڑکی نہ ملی تو اس عورت نے اس ملازم کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ کروا دیا، اور ودا ہو کر وہ اپنے شوہر کے ساتھ اس کے گھر بھی چلی گئی۔ دونوں میاں بیوی میں بہت ہی زیادہ محبت ہو گئی۔ ایک دن لڑکی نے ذکر اذکار میں اس شخص سے پوچھا، آخر آپ کون ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ یہاں کیسے آ گئے؟ تو پھر اس شخص نے اپنا تمام ماجرا بیان کیا کہ میں یہاں ایک عورت کے گھر میں ملازم تھا، وہاں سے اس کی لڑکی کے ساتھ یہ حرکت کر کے بھاگ گیا تھا، اور اب اتنے برسوں کے بعد میں پھر سے یہاں واپس آ گیا۔ اس لڑکی نے کہا کہ جس بچی کا تم پیٹ پھاڑ کر بھاگے تھے میں وہی بچی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے زخم کا نشان بھی اسے دکھایا۔ تب اس شخص کو یقین ہو گیا کہ یہ تو وہی لڑکی ہے۔ وہ کچھ دیر بعد چپ کر کے کہنے لگا، جب تو وہی ہے، ایک بات نسبت مجھے تیری اور بھی معلوم ہے، وہ یہ کہ تو 100 آدمیوں کے ساتھ زنا بھی کر چکی ہے۔ اس لڑکی نے کہا، ٹھیک ہے، یہ کام تو مجھ سے ہوا ہے، لیکن مجھے گنتی یاد نہیں۔ اس شخص نے کہا کہ مجھے تیری نسبت ایک اور بات بھی معلوم ہے، وہ یہ کہ تیری موت کا سبب ایک مکڑی بنے گی۔ خیر، کیونکہ مجھے تم سے بہت زیادہ محبت ہے، میں تمہارے لیے ایک عالی شان محل بھی تعمیر کروا دیتا ہوں، تم اسی میں رہنا، تاکہ وہاں پر ایسے کیڑے مکوڑے بھی نہ پہنچ سکے۔ چنانچہ ایسا ہی محل تیار ہوا، اور یہ وہاں رہنے سہنے لگی۔ ایک مدت کے بعد دونوں میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک چھت پر مکڑی دکھائی دی۔ اسے دیکھتے ہی اس شخص نے کہا، دیکھو، آج یہاں مکڑی دکھائی دی ہے۔ تو اس لڑکی نے کہا، اچھا، یہ میری جان لے گی۔ پھر اس لڑکی نے کہا
کہ اس سے پہلے کہ یہ میری جان لے میں اس کی جان لے لیتی ہوں۔ پھر اس لڑکی نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ اس مکڑی کو پکڑ کر میرے سامنے لے کر آؤ۔ تو ملازم اس مکڑی کو پکڑ کر اس عورت کے سامنے لے آئے۔ اس لڑکی نے مکڑی کو زمین پر رکھ کر اپنے پیر کے انگوٹھے سے مسل ڈالا اور پھر اس کی جان نکل گئی، مگر جو اس میں سے پیپ نکلا تھا تو اس کا ایک آدھ قطرہ اس عورت کے انگوٹھے کے ناخن اور گوشت کے درمیان چلا گیا۔ اس کے زہر سے کچھ ہی دنوں بعد اس کا پیر سیاہ پڑ گیا اور اسی کی وجہ سے اس عورت کی موت ہو گئی۔ دوستوں، موت تو برحق ہے، ایک نہ ایک دن تو ہم سب کو موت آنی ہے، چاہے ہم 7 پردوں کے پیچھے ہی کیوں نہ چھپ جائیں۔ موت کا مقررہ وقت طے ہے، آج نہیں تو کل ہم سب نے بارگاہ الہی میں حاضر ہونا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔